بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین گرامی، مسجد و امام بارگاہ الصادق ٹرسٹ G9 اسلام آباد کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری آن لائن سرگرمیاں جاری ہیں، مجالس، محافل، ولادت و شہادت آئے معصومین علیہم السلام کے ایام، دعاؤں کے ایام، اعمال کے ایام، ہم سب آن لائن آپ کے تعاون سے پورے شان طریقے سے خوشبو کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ دیکھیے، جب تک میڈیکل سے متعلق ماہرین، صحت کے ماہرین اجتماعات کو خطرے سے خالی قرار نہیں دیتے، ہماری آن لائن سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ الصادق ٹرسٹ لمحہ بلمحہ صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے اور جلد ہی مستقبل کے حوالے سے اور کرم کے حوالے سے بھی بہت جلد ہم انشاءاللہ فیصلے کر لیں گے اور آپ کو اطلاع کریں گے۔ جہاں ولادت و شہادت کی مجالس منعقد ہو رہی ہیں، وہیں ایصال ثواب کی مجالس بھی جاری ہیں اور آپ بہت سی ایصال ثواب کی مجالس سماعت فرما رہے ہیں۔ الصادق ٹرسٹ کی تمام ایکٹیویٹیز آن لائن بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے خادمین، ہمارے گارڈز اور ہمارے جو شعبوں میں سے کا شعبہ، یہ پوری طرح ایکٹیو ہے۔ تمام ماہانہ ممبران تعاون باقاعدگی سے ضرور چاہیے اور اس کے علاوہ ان مجالس محافل کو بھی عطیہ کیجیے اور ہمارے جو جنرل اخراجات ہیں ان کے لیے عطیات ضرور پہنچائیے، کیونکہ اس پینڈیمک کے وقت میں ہمیں آپ کی مدد اور آپ کے عطیات کی ضرورت ہے۔ خداوند بحق محمد علیہ محمد علیہ السلام یقیناً آپ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور اس وقت جو الصادق ٹرسٹ اور دیگر بھی صوبے کے لیے جو احباب معاونت کر رہے ہیں، یقیناً ان کے طول عمر اور وسعت ذکر رزق کا باعث یہ بنیں گے۔ مومنین گرامی، یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے الصادق ٹرسٹ کے ہمارے ایکٹیو ٹرسٹی کاظمی صاحب کے بڑے بھائی شاہ کاظمی صاحب اور دیگر برادران کی والدہ سیدہ صغیر فاطمہ کی برسی کی مجلس ہے۔ میں مولانا صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ فاتحہ بھی پڑھائیں گے اور سیدہ صغیر فاطمہ اس خانوادے کے دیگر جتنے مؤمنین ہیں، ہم اس مجلس کا ثواب، تلاوت کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب قبلہ سے اس کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے اثار ثواب کے لیے، بالخصوص مرحومین مورد نظر کے لیے، مرحومہ مورد نظر کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے سورہ فاتحہ کی اثار ثواب کے لیے کہ انشاءاللہ خداوند تعالی اس کا ثواب تمام مرحومین مورد نظر بالخصوص مرحومہ کی روح کو ایصال فرمائے۔ وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے تمام مرحومین کی مغفرت، درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں۔ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یہ سارے ثواب کی مجلس ہے، اور اس سارے ثواب کی مجلس میں جو اصل روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ ثواب بنانے والے کام انجام دینے، اور اس کے نتیجے میں خدا متعال انشاءاللہ کچھ ثواب ایجاد کرے گا. احترام کے لیے شب جمعہ کی رحمتوں کو درک کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران نے بتایا کہ انٹرنیٹ کی کنیکشن میں پرابلم کی وجہ سے شاید بات منقطع ہو گئی، رک گئی، اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ان نکات کو تھوڑا سا دہراتے ہوئے ایک بار پھر اس سلسلے کو جاری کریں. جہاں کہیں بھی ہوں ایک بار پھر شب جمعہ کی برکتوں کے حصول کے لیے، مرحومین کی مغفرت، درجات کی بلندی کے لیے، اہل بیت کی شفقتوں کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عرض تھا کہ خداوند متعال نے دین کے اندر مختلف مواقع ایسے رکھے ہیں کہ انسان موت کو یاد کرے، اور یہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے در حقیقت اس کو یاد کرے. خدا متعال ہمیں موت کی یاد سے ڈرانا نہیں چاہتا. ایسا نہیں ہے کہ خدا متعال چاہتا ہے کہ ہمارے دل ڈرے رہیں اس نیگیٹو سینس کے اندر، کہ خوفزدہ رہیں ہم لوگ اور اس خوف کی وجہ سے اپنی حرکت کو انجام نہ دے سکیں. خدا ایسا نہیں چاہتا.
متعال اگر خوف کی جگہ ہٹا دیں، خدا متعال بصیرت دینا چاہتا ہے. وہ چاہتے ہیں ہم آگہی کے ساتھ بڑھیں، ہم شعور کے ساتھ بڑھیں. اور خوف زدہ انسان خود بخود اپنی طبیعت کو ختم کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی انسان کو خوف طاری ہو جائے کبھی، تو جو اسکلز اس کے پاس ہوتی ہیں اس میں بھی وہ غلطی کرنے لگتا ہے. ڈرائیور خوفزدہ ہو جائے تو ڈرائیونگ میں غلطی کرتا ہے، اور مثلا کوئی بچہ اگر خوفزدہ ہو جائے تو جو اس کو یاد ہوتا ہے وہ بھی ذہن سے نکل جاتا ہے. انسان کو خدا خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا، انسان کو خدا بابصیر بصارت کرنا چاہتا ہے، بصیرت دینا چاہتا ہے. اور وہ بصیرت کیا ہے؟ وہ بصیرت اس دنیا کی حقیقت ہے، اس زندگی کی حقیقت ہے. ہماری اور آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے اس کی ایک حقیقت ہے. ہم لوگ ایک معنی کے اندر خواب میں رہ جائیں گے، سوتے رہ جائیں گے اگر ہم نہ پہچان پائے کہ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے. جیسے کہ مولا کا فرمان ہے، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، یہ اپنے خوابوں کے اندر ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. خدا ہمیں جاگتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. خدا ہمیں بے بصیرت خواب آلود زندگی نہیں دے چاہتا. یہ تو کچھ یعنی کہہ لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں جو سو رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو مر چکے ہیں، اصلا مرے ہوئے ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی ایک جملہ استعمال فرماتے ہیں، اور وہ بعد وقت بہت خوبصورت جملے نکال کے لاتے ہیں. بہت خوبصورت انہوں نے جملہ کہا، یہ کہ یہ جو گھر ہیں جس کے اندر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ بعض لوگوں کے گھر ان کے خاندانی قبرستان ہے. کیا مطلب خاندانی قبرستان ہے؟ یعنی نہ ان کے اندر حیات ہے، نہ ان کے اندر علم ہے، نہ ان کے اندر رزق ہے، نہ ان کے اندر بصیرت ہے، کچھ نہیں ہے. تو کیا ہے؟ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. ہیں تو دنیا کے اندر، لیکن یہ ایکچولی مر چکے ہیں، انہیں موت آئی ہوئی ہے. جب یہ مریں گے تو جاگیں گے کہ کس موت سے دوچار تھے. یہ بڑی عجیب تعبیرات ہیں قرآن کریم کے اندر. فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں تو ان کی بیک کرو، لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی دے دے. اچھا، اس سے پہلے کیا مردہ تھے؟ مردہ تھے، سمجھ رہے تھے ہم زندہ ہیں، چونکہ یہ جسم کی زندگی کو زندگی سمجھ رہے تھے. خدا تعالیٰ روح کی زندگی کو زندگی سمجھتا ہے. تو ہم آنکھوں کے دیکھنے کو بینائی کہتے ہیں، خدا تعالیٰ روح سے دیکھنے کو بینائی تعبیر فرماتے ہیں. ہم دنیا کو دیکھنے کو آنکھیں تعبیر کرتے ہیں، خدا اس دنیا کے پیچھے دیکھنے والے کو بابصیرت و بابینائی تعبیر فرماتے ہیں. تو یہ جو پورا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ ایصال ثواب، شب جمعہ، مرحومین کا آنا، آپ کا اور ہمارا ایصال ثواب کے لیے کچھ مجلس پڑھنا، مجلسوں میں شرکت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس آخرت کو یاد کرنے کے بہانے، آخرت کو یاد کرنے کے ذریعے. اور جتنا جو شخص اس آخرت کو سمجھنے لگتا ہے اس کی کلچر ہی ڈیفرنٹ ہونے لگتی ہے، اس کی ایک اور کلچر ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اس کو تعبیر کرتے ہیں صبغت اللہ. جیسے کہ شاید آپ اس حصے کو سن پائے یا نہیں، اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یہ خدائی ثقافت ہے. اس وقت جو دنیا ہے ہمارے سامنے اس کے اندر کم از کم دو ثقافتیں. ایک وہ ثقافت ہے جو دنیائی ثقافت ہے، ایک وہ ثقافت ہے اور کلچر ہے جو الہی ثقافت ہے، خدا کی ثقافت ہے. وہ جو دنیا کی کلچر ہے اس کے اندر کامیاب کچھ اور ہیں، جو خدا کا کلچر ہے، خدا کا نظام ہے، خدا کی ثقافت ہے، اس میں کامیاب کچھ اور ہے، اس میں خوبصورتی کچھ اور ہے، اس میں خوبصورتی کچھ اور ہے، اس میں حیات کچھ اور ہے، اس میں حیات کچھ اور ہے، اس میں علم کچھ اور ہے، اس میں علم کچھ اور. یہ سب چیزیں بالکل مختلف ہو جاتی ہیں اگر ہم لوگ بابصیرت ہو جائیں اور آخرت کو پہچاننے لگیں. البتہ اگر کوئی شخص بابصیرت ہو جائے تو مثال کے طور پر وہ اس دنیا کی زندگی کو سمجھنے لگتا ہے، اس کے نزدیک علم کچھ اور ہو جاتا ہے، دولت کچھ اور ہو جاتی ہے، اس کے نزدیک حیات کچھ اور ہو جاتی ہے، کامیابی کچھ اور ہو جاتی ہے، تو رہتا کہاں ہے؟ رہتا تو اسی دنیا کے اندر ہے، لیکن رہتا دنیا میں ہے، اہل آخرت کا ہوتا ہے، اہل دنیا کا نہیں ہوتا. آپ کا مقام کچھ ہو سکتا ہے اور آپ اہل کہیں اور کے ہو سکتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. انسان بعض اوقات کسی جگہ رہتا ہے، اس جگہ کا اہل نہیں ہوتا، اور کوئی انسان کسی جگہ رہتا ہے اور اہل کہیں اور کا ہوتا ہے. تو خدا ہم سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رہو دنیا میں لیکن اہل آخرت کے بنو.
اہل آخرت بنو. اب یہ جو معرکہ ہے یہ یہاں پہ معرکہ ہے. اس دنیا میں جو غرور ہے، دھوکہ ہے، وہ یہیں پر ہے. اس دنیا کا جو امتحان ہے وہ یہاں پر ہے. وہی کہ عزیزان محترم، میں اور آپ مجبور ہیں کہ دنیا میں رہیں. جنگلوں میں جا کر رہنے کو خدا اجازت نہیں دیتا کہ کوئی گوشہ نشینی اختیار کر کے جنگلوں، غاروں اور بیابانوں کے اندر رہنے لگے، سوائے یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہو. جیسا کہ مثلا سادات کرام بعض اوقات بیابانوں کے اندر جا کر رہے، پہاڑیوں پہ جا کے رہے، جنگلوں میں جا کے رہے، چونکہ ان کی جان کو خطرے تھے. اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ادھر ادھر گئے. جیسے کہ خود کراچی کے اندر حضرت عبداللہ شاہ غازی تشریف فرما ہوئے صدیوں پہلے، تو وہ در حقیقت دشمنوں کے ظلم سے بچنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. یہاں کے لوگوں کو اہل بیت کا پیغام پہنچانے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. الحمدللہ ان کے وجود مقدس کی برکتیں ہیں، برکات ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین اس کے ان کی جیسی شخصیتوں کے اثرات پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے. تو ایک دفعہ ہوتا ہے مجبوری کے اندر انسان بیابان جنگلوں کے اندر، غاروں کے اندر جاتا ہے، اور ایک دفعہ اپنے ارادے سے جانے کی کوشش کرتا ہے. خدا پسند نہیں کرتا آپ اپنے ارادے سے جائیں. خدا یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ رہیں دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر، ان کے ساتھ انٹریکشن کریں، لیکن اہل کہاں کروں؟ اہل ہوں آخرت کے. اب یہ اہل آخرت کیسے ہوتے ہیں؟ چند نکات بس سری عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ اور میں انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ درود بھیجیں. ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دلاؤں گا ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ہم مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے، بالاخص مرحوم مورد نظر کی بلندی کے لیے یہاں ذکر سید الشہداء اور ذکر دین مبین کے اندر مشغول ہیں. ایک بار ان کے تمام درجات کی بلندی کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، اہل بیت کی شفاعت کے وصول کے لیے، آپ کے میرے مرحومین کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ خدا متعال ہم سے کہتا ہے کہ تم دنیا میں رہو لیکن اہل آخرت کے بنو. تو بھائی وہ جو شخص دنیا میں رہتا ہے وہ تو اہل دنیا ہو جائے گا. خدا کہتا ہے نہیں، اہل آخرت بنو. اہل آخرت کیسے بنتے ہیں؟ آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا پڑے گا ہم کس جگہ کو آباد کرنے کے لیے زندہ ہیں. اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے زندہ ہیں یا اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے زندہ ہیں؟ جس کو آباد کرنا ہمارا اصلی ہم و غم ہے، ہم اہل اسی کے ہی ہیں. اگر میرا اصلی ہم و غم یہ ہے کہ میں اس دنیا کو آباد کروں تو میں اہل اس دنیا کا ہوں، اور اگر میرا اصلی ہم و غم یہ ہے کہ میں اس دنیا کو آباد کروں تو میں اہل اس دنیا کا ہوں. اچھا، پھر اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی نشانی ہوگی کہ کہاں رہ کر خوش ہوں. اگر میں اہل اس دنیا کا ہوں تو بھائی میں یہاں رہ کے خوش رہوں گا، وہاں جانے کا مجھے خیال بھی برا لگے گا. اور اگر میں اہل اس دنیا کا ہوں تو وہاں جانے کا خیال مجھے قطعاً برا نہیں لگے گا، بلکہ میں تڑپوں گا کہ خدا کب موقع دے کہ میں اپنی اصل جگہ پہنچوں. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، اور جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی رہتی ہے ایک بڑا عجیب فینومینا حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اتنے اس کے محبوب چاہنے والے جن کو وہ دل سے چاہتا ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ خود بخود اس کا دل چاہنے لگتا ہے کہ اب وہ بھی چلا جائے تاکہ ان سے جا کے ملے جو جا چکے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ اللہ نے بڑا عجیب نظام رکھا ہے یہاں پہ. تو آپ اور میں اپنی ذات کے اندر ڈھونڈیں کہ ہم اہل کہاں کے، اور اس کے اوپر پریکٹس کریں. اور کیا نشانی؟ بس ایک نشانی تو یہ ہو گئی کہ بھائی کہاں آباد کرنے کی کوشش میں مشغول ہے، یہ اہل وہی کا ہے. دوسری نشانی ہو گئی کہ کہاں رہنے کی خواہش اس کے دل کے اندر ہے. دنیا میں رہنے کی خواہش اس کے دل کے اندر ہے یا وہاں رہنے کی خواہش اس کے دل کے اندر ہے. اب ایک اور نشانی عرض کر دوں، وہ یہ کہ کہاں کے اہل سے مل کر یہ خوش ہوتا ہے. اہل دنیا سے مل کے خوش ہوتا ہے یا اہل آخرت سے مل کے خوش ہوتا ہے؟ تو مثلا نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ایسا ہے کہ میں قرآن بھی پڑھوں، نماز بھی پڑھوں، دعائیں پڑھوں، روزے رکھوں، اور اہل دنیا سے میرے تعلقات بہت اچھے ہیں، بلکہ میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے کہ مثلا فلاں طاقتور ظالم سے میرے تعلقات اچھے رہوں، کوئی دشمنی نہیں کسی ظالم سے، ظالموں سے تو میں خوش
ہو کے ملتا ہوں اور میں تو ان کے تعلقات پہ فخر کرتا ہوں، تو بھیا میں اہل آخرت کہاں ہوا؟ یہ تو میں اہل دنیا کے ساتھ مل مل کے خوش ہو رہا ہوں۔ تو مثال کے طور پر اگر میرے گھر پہ اہل دنیا میں سے کوئی آیا تو میرا رد عمل کچھ اور ہے، اور اہل آخرت میں سے کوئی آ گیا تو رد عمل کچھ اور۔ اس سے مجھے پتہ چل جائے گا میں اہل دنیا ہوں یا میں اہل آخرت ہوں۔ تو عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہ چل سکے ہم کون ہیں۔ خدا کسی کو غفلت میں کوئی سزا نہیں دے گا کہ بھئی اس کو پتہ ہی نہیں تھا، نادان تھا۔ رفع عن امتی، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پہ سے 9 چیزیں اٹھا لی گئی ہیں، اس کی سزا نہیں ملے گی ان کو۔ تو مثلا کوئی شخص جانتا ہی نہیں تھا، اس کو سزا کیسے ملے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اللہ پہلے بتا دیتا ہے۔ اور یہ جو ظالم ہوتے ہیں، جو خدا کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اپنے جاننے پہچاننے کے بعد انکار کرتے ہیں۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ جَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ۔ خدا نے متعال فرماتا ہے جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی تشریف لائے، انہوں نے اپنی نشانیوں کو پیش کیا، تو ان فرعونیوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ ان کا نفس اس کے اوپر قانع ہو چکا تھا، یقین لا چکا تھا، یقین لا چکا تھا۔ کیوں انکار کیا؟ ظلماً وعلوا، ظلم کی وجہ سے اور دنیا کے اندر برتری طلب کرنے کی خواہش کی وجہ سے، تو جڑ مل گئی۔ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر رہتا ہے، اہل دنیا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے راز کیا ہے؟ اس کا راز ہے ظلم، اس کا راز ہے علو، برتری طلبی کی خواہش، جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جاہ طلبی، جاہ طلبی۔ تو اگر انسان اہل آخرت بننا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ ظلم کا مقابلہ کر لے اور اس علوف اور برتری کی خواہش کا مقابلہ کرے۔ اور اس برتری کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس برتری کے مقابلے میں ہوتا ہے تواضع، اللہ کے سامنے انکسار۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها الذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا۔ اگر میں آیہ کریمہ صحیح پڑھ سکا، فرمایا یہ دار آخرت ہے، یہ ہم نے ان کے لیے قرار دیا ہے جو زمین کے اندر برتری طلبی نہیں کرتے، زمین پہ فساد برپا نہیں کرتے، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت اہل تقوی کے لیے ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ فارمولہ ہمیں مل جاتا ہے، بھائی ظلم مت کرو، زمین کے اوپر فساد برپا مت کرو۔ اور زمین پہ جو ظلم و فساد ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ علوف کی خواہش سے، برتری طلبی کی خواہش سے، میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں۔ بھئی اللہ کی بندگی میں تم متقین کے امام بنو۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا دعا مانگو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے خدایا ہماری ازواج اور اولاد کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، وجعلنا للمتقین اماما، اہل تقوی کے لیے ہمیں پیشوا قرار دے دے۔ ہماری زندگیاں اتنی پاکیزہ ہوں کہ اہل تقوی ہم سے سیکھیں، اہل تقوی کے لیے ہماری زندگی ایک مشعل راہ بن جائے۔ ہاں خدا کہتا ہے کہ یہ تم بنو، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ کیا مت بنو؟ دنیا کے اندر مجھے حاکمیت مل جائے۔ قد افلح من زکاہا، یہ خدائی منطق، اور قد افلح من استعلا، یہ فرعونی منطق ہے۔ تو ان دونوں کا خیال رکھے انسان۔ اور میں عرض کر رہا تھا، شاید جس وقت ڈسکنیکٹڈ تھے اس وقت میں نے عرض کیا، تو وہ جملہ آیت اللہ جوادی عامری کا میرے ذہن میں دوبارہ آ گیا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور اگر آپ وہ سن چکے ہیں پہلے تو معذرت، لیکن انشاءاللہ اگر دوبارہ بھی سن رہے ہیں تو خدا اس کو فائدہ مند قرار دے دے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو آیت اللہ فرماتے تھے کہ جو زندگیاں اللہ کی یاد سے دور ہیں، جن خاندانوں کے اندر خدا کی یاد نہیں ہوتی، آخرت کی تیاری نہیں ہوتی، دنیا کے اندر غرق ہوتے ہیں، ان گھروں کو کہتے ہیں یہ گھر زندوں کے گھر نہیں ہیں، یہ خاندانوں کے مقبرے ہیں۔ خاندانوں کے مقبرے، خاندان کے مقبرے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عراق وغیرہ کے اندر پہلے ہوتا تھا، وہی کہ ایک خاندان ایک پورا مقبرہ ہائر کر لیتا تھا، مثلا لے لیتا تھا، بھائی یہاں پہ 10 قبریں ہماری ہوں گی، پھر اس خاندان کی 10 قبریں وہاں پہ دفن ہوتی تھیں۔ ابھی بھی پاکستان کے کچھ علاقوں میں شاید ایسا ہوتا ہوگا، پہلے تو ہوتا تھا، لیکن وہاں پہ باقاعدہ قبرستان انڈر گراؤنڈ بناتے تھے، بیسمنٹ کے اندر بناتے تھے، تو وہ خاندانی مقبرے ہوتے تھے۔ آیت اللہ فرماتے ہیں جن گھروں کے اندر یاد خدا نہیں ہوتی،
لوگ ہمبل نہیں ہوتے، اندر سے استکبار ہوتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو اوپر لانے کی کوشش کر رہا ہے، چودھری بننے کی کوشش کر رہا ہے بے اصطلاح. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ زندوں کے گھر نہیں ہیں، یہ خاندانوں کے مقبرے ہیں. ابھی مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ہماری آبادیوں کی آبادیاں مقبرے نہ بن رہے ہوں، ہم سمجھ رہے ہیں نئی آبادیاں بن رہی ہیں. ابھی ہو رہا ہے ایسا، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ہمارے قبرستان بڑھ رہے ہیں، خوبصورت پتھروں کے ساتھ، خوبصورت گھروں کے ساتھ قبرستان بڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے قبرستان جن میں برکتیں نہ ہوں، نعوذ باللہ تعالی. تو عزیزان محترم، شب جمعہ ہے اور شب رحمت و مغفرت ہے، اور آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے لیے خدا متعال یادآوری قرار دے دے اور کوئی وسیلہ قرار دے دے کہ جو میں ایسا کوئی کام کروں جس سے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے اور ہمارے مرحومین کی درجات میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ وہ منتظر ہوتے ہیں ہمارے، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. تو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو لطف و کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں بصیرت دی شب جمعہ کی. بہت ساری قومیں اس بصیرت سے محروم رہ گئیں. یہ خدا متعال کا لطف ہے کہ آج شب جمعہ ذی الحجہ کے ایام، اور انشاءاللہ ہمیں اور آپ اللہ کے ان ایام کی طرف بڑھتے ہوئے اور سعادت مل رہی ہے کہ سید الشہداء کا ذکر کریں انشاءاللہ تعالی. لطف خدا ہے، الحمدللہ رب العالمین. بس لب لباب کیا ہوا؟ لب لباب یہ ہوا کہ اہل آخرت بنے، اور اہل آخرت کی نشانیاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. ایک بہت نفیس روایت ہے ہمارے چھٹے سرکار سے، چھٹے امام سے درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شب جمعہ جب مولا کا ذکر ہوتا ہے تو دل میں ایک کسک سی اٹھتی ہے، تمام روضات مبارکہ کے اوپر لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اور ایک ائمہ بقی کی قبور مقدسہ، امام حسن مجتبی، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر اور امام جعفر الصادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار کے بقی کے مقبرے تاریک، زائر کے بغیر. البتہ آسمانی زائر کرنے والے آتے ہیں، زیارتیں ہوتی ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں. بس خدا متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا اس آل سعود کو نیست و نابود فرما، جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قبور کو اس ظاہری غربت کے اندر مبتلا کیا. اور اس سے بڑی غربت یہ ہو کہ جو فکر انہوں نے دی، جو احادیث انہوں نے دی، ان پر عمل نہ ہو. قبر کا تنہا ہونا ایک غربت ہے، ان کی احادیث پر عمل نہ ہونا اس سے بڑھ کر غربت ہے. ان کے دین کے اوپر عمل نہ ہونا، ان کی فکر کے اوپر عمل نہ ہونا، اور ان کے مقابلے میں مصنوعی افراد کا لیڈر بن جانا، اور وہ لوگوں کو مصنوعی دین دینے لگے بجائے یہ کہ لوگ جا کر امام ائمہ اطہار سے دین لیں، کسی اور سے دین دینے لگے. یہ اور بڑی غربت ہے، یہ اور بڑی تنہائی ہے. انشاءاللہ خدا دونوں غربتوں کا خاتمہ فرمائے انشاءاللہ. اور امام کی وہ نفیس حدیث، ایک موقع پر امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم موت کی آرزو کو اپنے اندر بڑھانا چاہتے ہو، موت کی آرزو کو اپنے اندر بڑھانا چاہتے ہو، یعنی موت کے لیے تمہاری خواہش خود بخود بڑھتی رہے، تو کیا کرو؟ اپنا مال آخرت کی طرف بھیجتے رہو. تو جتنا تم اپنا مال آخرت کی طرف بھیجو گے، صدقہ کرو گے اللہ کی طرف آخرت کی تیاری کے لیے، اتنا ہی تمہارا دل موت کے لیے مائل ہوتا چلا جائے. بڑی نفیس حدیث ہے. موت کی یاد بڑی فضیلت ہے. اس فضیلت کو حاصل کرنے کا امام نے طریقہ کار بیان فرما دیا. جناب معاملہ ہی آسان ہوگا. تو آپ اور میں انشاءاللہ کوشش کریں انہی صدقات کے ذریعے سے. صدقہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پیسہ بھی ہوتا ہے. ان صدقات کے ذریعے سے انشاءاللہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کریں. اور جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ موت سے کیوں ڈرے؟ اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے. بڑا عجیب کام ہوا چند دن پہلے جب ہمارے فرزند کی وفات ہوئی تو ایک صاحب ہم سے ملنے آئے. میں نے ان سے کہا کہ دعا کرنا برادر میرے بیٹے کے لیے کہ خدا مغفرت کرے. اس نے اتنا عجیب ایک جملہ کہا، میرا دل خوش ہو گیا اور بڑا اطمینان مجھے ملا. واقعا جانتا تو تھا پہلے سے، لیکن اس کا کہنے کا انداز بہت عجیب تھا. ہمارے اس بھائی نے کہا کہ مولانا کیا چھٹے امام کی حدیث نہیں ہے؟
کیا مولا چھٹے سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو میرے جد امجد حسین کی یاد میں ایک آنسو بہائے گا ہم اس کی شفاعت کروائیں گے، آتش جہنم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ میں نے کہا ہاں بھائی۔ مولا چھٹے امام نے فرمایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا کیا آپ کے بیٹے نے امام حسین کی یاد میں آنسو نہیں بہایا؟ میں نے کہا بھائی، اور جن مرحومہ کی روح کے اس سارے ثواب کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یقیناً اہل بیت اطہار کی خادمہ تھی اور انہوں نے مجالس کے اندر شرکت فرمائی، منعقد کروایا ہو۔ میں نے کہا ہاں یقیناً میرا بیٹا امام کی یاد میں رویا ہے، امام کا ظاہر بھی تھا، اربعین کی مشی بھی کی تھی، ماتم بھی کرتا تھا، مرنے سے 2 دن پہلے بھی میرے سامنے ماتم کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا پھر مولانا آپ کو کس بات کا خطرہ ہے؟ یقیناً مولا چھٹے امام کا فرمان صحیح ہے اور امام نے سچ فرمایا ہے، تو پھر خطرہ کس بات کا؟ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے، اور کسی چیز سے امید نہیں ہے، امید اسی سے ہی ہے کہ اے خدایا تو جانتا ہے امام حسین کا ذکر کرنے والے، سید الشہداء کے غم میں رونے والے، شب جمعہ ہے، خدایا ہماری امیدیں تیرے نبی کی عطرت طاہرہ کی شفاعت پر ہے، خدایا ہمارے اعمال ناقص ہیں، ہمارے اعمال کے اندر اتنا نقص ہے کہ تیری بارگاہ کے اندر شاید قبول نہ ہو، لیکن خدا اس محبت کو جا کر دیکھ، اس محبت کے صدقے میں خدایا۔ اور عزیزان محترم اگر چند جملے مصائب کے اضافہ کروں، شب جمعہ ہے، شب جمعہ، اور اگر میں ایک عام اہل بیت اطہار کا پڑھنے والا ہونے کے ناطے سید الشہداء کے مصائب کو دیکھتا ہوں تو عزیزو، خاص کر مجھے جن مراحل کے اندر سید الشہداء کے قلب مقدس کے اوپر عجیب و غریب غم نظر آتا ہے، ان مراحل میں سے ایک مرحلہ وہ ہے جب مولا سید الشہداء اپنے جوان بیٹے کے لاشے کی طرف بڑھ رہے۔ ایسا میں کمرے میں تنہا بیٹھا ہوں، میرے سامنے کوئی نہیں ہے، لیکن میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ میں ان مسائل کو اہل بیت اطہار کے لیے پڑھوں گا۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ بھی یہی سوچیں جیسے آپ کربلا میں کھڑے ہیں اور سید الشہداء کا روضہ انور آپ کی آنکھوں کے سامنے، تو میں اپنے مولا سے کہوں گا مولا شب جمعہ ہے، آپ کے علی اکبر کے غم کو بیان کرنے کے لیے آئے، مولا السلام ہو آپ کی ذات پر۔ جب آپ اپنے غمزدہ دل کے ساتھ علی اکبر کے لاشے کی طرف بڑھ رہے تھے، اور جب سید الشہداء علی اکبر کی لاشے پر پہنچے تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَاء، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں بچا، اس دنیا پہ کھاکو۔ سلام ہو امام حسین کے اس غمزدہ دل کے اوپر، سلام ہو امام کے ان پیاسے لبوں کے اوپر، اور سلام ہو الوتر الموتور، اس گردن کی رگ کے اوپر کہ جو کربلا کے میدان میں ذبح ہوئی، یا سار اللہ وابن سارہی والوتر الموتور، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ خدا نے مثال سے دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے مولا علی اصغر کا واسطہ، تجھے مولا علی اکبر کی شہادت کا واسطہ، خدایا ظہور امام ہمام امام منتظر کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، پروردگار عصمت و طہارت کا واسطہ اس قلیب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی شہادتوں کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین اور ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو شفاعت اہل بیت اطہار نصیب فرما، پاک پروردگار شب جمعہ ہے تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، مرحومین کی قبور کو اہل بیت کی نورانیتوں سے منور فرما، ان کی شفقتیں مرحومین کے نصیب فرما، پاک پروردگار
دو عزیزوں کی والدہ گرامی کے اثار ثواب کا قصد ہے، پاک پروردگار بحق سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ان کی والدہ ماجدہ کی تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، اہل بیت اطہار بالاخص بی بی ام الائمہ کی شفاعتیں اور شفقتیں نصیب فرما، ان کی اور تمام مرحومین کے قبور کو اہل بیت کی نورانیت اور قرآن کی نورانیت سے منور فرما، ہمیں اس دنیا کے اندر انہیں اس دنیا کے اندر وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وعترتہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین مورد نظر کے لیے، آپ کے رحمان تمام مرحومین علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء، اہل بیت کی خدمت گزار جو اس دنیا سے گزر گئے ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على